تصور کیجئے ایک شخص ہسپتال کے ICU بیڈ پر بے ہوش لیٹا ہے، جہاں اس کی دل کی دھڑکنیں ایک مشین پر آخری سانسیں گن رہی ہیں، جبکہ اسی شہر کے دوسرے کونے میں اسی کا ایک قریبی دوست اپنی ملٹی ملین ڈالر کمپنی کے شاندار آفس کی 50ویں منزل پر کھڑا نیو یارک شہر کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ان دونوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ٹھیک 3 سال پہلے وال اسٹریٹ کے فٹ پاتھ پر پڑے ایک کارپوریٹ گلابی کاغذ نے کیا تھا، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ ایک ایسا خوفناک اور سچی کہانی کا موڑ جس نے ایک کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اور دوسرے کو کروڑ پتی بنا دیا۔ لیکن اس ہسپتال کے بیڈ اور اس عالی شان آفس تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ستمبر 2008 کی اس سرد اور دباؤ سے بھری صبح میں جانا ہوگا، جہاں پوری کہانی شروع ہوتی ہے۔ ستمبر 2008 نیو یارک کی سڑکوں پر دنیا کے چوتھے سب سے بڑے انویسٹمنٹ بینک لیمن برادرز کے ہیڈ کوارٹرز کے باہر دنیا بھر کے میڈیا کا ہجوم تھا۔ ہر چہرے پر پریشانی تھی اور کیمروں کے فلیش مسلسل چمک رہے تھے۔ اچانک عمارت کا بڑا شیشے کا دروازہ کھلتا ہے اور 2 مینیجرز باہر نکلتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں گتے کے عام سے باکس ہیں، جن میں ان کا پچھلا 10 سال کا کیریئر، ان کی فائلیں اور ان کی شناخت بند تھی۔ لیکن ان دونوں کے ہاتھوں میں ایک اور چیز بھی تھی، ایک گلابی رنگ کا کاغذ۔ امریکہ کی کارپوریٹ دنیا میں اس گلابی کاغذ کو پنک سلپ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بدنام زمانہ پرچی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ اپنا سامان اٹھائیں اور فوراً عمارت سے باہر نکل جائیں۔ لیمن برادرز کے ڈوبنے سے ان دونوں دوستوں کی دنیا ایک ہی سیکنڈ میں اجڑ چکی تھی۔ لیکن یہاں سے جو نفسیاتی کھیل شروع ہوتا ہے وہی ہمارے آج کی ویڈیو کا سب سے بڑا سسپینس ہے۔ جب دونوں کا نقصان برابر تھا، دونوں ایک ہی عہدے پر تھے، تو دونوں کا انجام اتنا مختلف کیوں ہوا؟ آئیں پہلے اس شخص کے دماغ کو سکین کرتے ہیں جو ہسپتال میں پہنچا۔ اس مینیجر کا نام تھا رچرڈ کے لیے وہ عالی شان نوکری صرف ایک ذریعہ معاش نہیں تھی، بلکہ یہی اس کی کل کائنات اور اس کی پہچان تھی۔ جیسے ہی اسے وہ گلابی پرچی یعنی پنک سلپ ملی، اس کے دماغ نے ایک شدید خطرے کا سگنل کیا۔ رچرڈ گھر گیا، اس نے خود کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر لیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس کا دماغ دن رات 24 گھنٹے ایک ہی ہولناک لوپ میں گھوم رہا تھا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے تو رات دن کمپنی کے لیے خون پسینہ بہایا تھا، اب دنیا مجھے ایک ناکام انسان سمجھے گی۔ نفسیات کی زبان میں اسے کہتے ہیں رومانٹک لوپ، یعنی ایک ہی برے اور زہریلے خیال کو بار بار چبانا۔ رچرڈ یہ بھول گیا کہ نوکری جانا صرف ایک بیرونی حادثہ تھا، لیکن اس کا دماغ اس حادثے کو اندرونی موت بنا چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس شدید اور مسلسل ذہنی دباؤ نے اس کے مدافعتوں کے نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا۔ وہ ہسپتال کے اسی ICU بیڈ پر پہنچ گیا جو آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھا تھا۔ اب ذرا دوسرے مینیجرز کو دیکھتے ہیں، جس کا نام ڈیوڈ تھا، جو اس وقت ملٹی ملین ڈالر کمپنی کا مالک ہے۔ ڈیوڈ کو بھی اسی دن نکالا گیا اور صدمہ اسے بھی اتنا ہی ہوا تھا، لیکن کمپنی کی عمارت سے باہر نکلتے ہی ڈیوڈ نے وال اسٹریٹ کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود اس پنک سلپ کو اور خود سے ایک عجیب اور غیر متوقع سوال پوچھا۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے، بینک ڈوب چکا ہے اور میں اسے بدل نہیں سکتا، لیکن کیا اس نوکری میں میں واقعی خوش تھا؟ میں تو ہمیشہ سے اپنی خود کی ایک سافٹ ویئر کمپنی بنانا چاہتا تھا۔ شاید یہ میری زندگی کا بدترین دن نہیں، بلکہ یہ قدرت کی طرف سے مجھے دھکا دیا گیا ہے تاکہ میں اپنے خوابوں کو پورا کر سکوں۔ ڈیوڈ نے ماضی کا ماتم کرنے اور یہ پوچھنے کی بجائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ پوچھنا شروع کیا کہ اب میں یہاں سے کہاں جا سکتا ہوں۔ اس نے اگلے ہی دن ایک سستی سی کافی شاپ میں بیٹھ کر اپنے نئے بزنس کا پلان لکھنا شروع کر دیا۔
पुराने क्लाइंट्स को ईमेल्स की और 3 साल की मेहनत के बाद वो इसी बिल्डिंग की 50वीं मंजिल पर जा पहुंचा। यहाँ नफ्सियात का एक बहुत बड़ा और पोशीदा कानून सामने आता है, जिसे डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने ABC मॉडल का नाम दिया है। ये मॉडल कहता है कि दुनिया में कोई भी हादसा या बैरूनी वाक़या जिसे हम यानी एक्टिवॉल्टिंग इवेंट कहते हैं, वो आपको बराह रास्त कोई दुख या खुशी नहीं दे सकता, बल्कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद आपका दिमाग इसका क्या मतलब निकालता है, यानी आपका अकीदा और सोच, जिसे हम यानी बिलीफ कहते हैं, वो तय करता है कि इस हादसे का नतीजा या असर यानी यानी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। रिचर्ड ने नौकरी जाने का मतलब निकाला, मैं बर्बाद हो गया, इसलिए इसका नतीजा बीमारी निकला। जबकि डेविड ने इस गुलाबी पर्ची का मतलब निकाला, मुझे एक नया मौका मिल गया, इसलिए इसका नतीजा कामयाबी निकला। जब हमारा कोई बड़ा नुकसान होता है, कोई रिश्ता टूटता है, तो हम उस वाक़े को कसूरवार ठहराते हैं, लेकिन सच ये है कि वो हादसा सिर्फ एक सड़क था। आप इस सड़क पर मुड़कर किस तरफ गए, ये फैसला आपकी अपनी सोच ने किया। कहानी के आखिर में जब रिचर्ड अस्पताल से सेहतयाब होकर डेविड से इसके शानदार ऑफिस में मिला, तो रिचर्ड ने डेविड से पूछा, यार तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू था जो तुम इतने बड़े सदमे से इतनी जल्दी बाहर निकल आए और मैं तबाह हो गया। डेविड ने मुस्कुराकर रिचर्ड के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जादू मेरे पास नहीं था रिचर्ड, जादू इस 1 सेकंड के रद्दे अमल में था। मैंने फुटपाथ पर बैठकर चुना था। हालात बदलना कभी हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इस पर अपना रद्दे अमल बदलना हमेशा हमारे लिए अपने इख्तियार में होता है। अब वीडियो के इख्तिताम पर फैसला आपके हाथ में है। अगर ज़िंदगी आपके हाथ में भी कोई पिंक स्लिप थमा दे, तो आपको रिचर्ड बनना है या डेविड, ये फैसला आपने खुद करना है।